المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے لیے یہاں جمع فرمایا اور کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی اور ہم سب کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو ان کی زندگی میں پیش آیا وہ بیان اس سے پہلے ہوا. ایک اور بہت اہم واقعات ہے، یہ صحابہ کے لیے اور تاریخ کے لیے بہت ہی بڑا حادثہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ بہت ہی بڑا سب کے لیے یہ ایک دکھ تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ بہت بڑا ہمارے لیے نقصان بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور پردہ فرمانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے تھے. اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یہ زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں آرام فرما رہے تھے. اس وقت یہ آیت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا. آپ اب دنیا سے کوچ کر جائیں گے، یہاں سے پردہ فرما جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد
زوال کے بعد وہاں سے نکل کر شیطان، تینوں شیطان کو پتھر مارے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اے صحابہ، شاید آئندہ سال مجھے یہ حج نصیب نہ ہو، آئندہ سال تم لوگ مجھے نہ دیکھو گے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ صحابہ کے اندر آپ سے جو محبت تھی، آپ سے جو تعلق تھا، صحابہ کے اندر ایک بہت ہی بڑا صدمہ ہو گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے، یہ 29 سفر تھا، تاریخ 29 تھا، سفر کا مہینہ تھا۔ اسی دن ایک جنازہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کرنے کے لیے جنت البقیع میں گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے آئے، اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد اور بخار شروع ہو گیا، اور یہ بخار اور سر کا درد مسلسل 14 دن تک رہا۔ سفر کے 2 دن 29 اور 30، اور ربیع اول کے مہینے میں 12 دن۔ اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 14 دن تک بیمار تھے، اور یہی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا جا رہا، بخار اور بڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی اس وقت 9 بیوی موجود تھی، اور سب کی باری تھی کہ کس کے یہاں کس دن رہنا ہے، سب کے لیے باضابطہ باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا تھا، اور ہر دن پوچھتے تھے کل کس کے یہاں باری ہے، کل کس کے یہاں باری ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی پوچھتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ آج حفصہ کی یہاں ہے، صفیہ کی یہاں ہے، میمونہ کی یہاں ہے، لیکن بار بار اصرار کی وجہ سے ازواج مطہرات نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ کے پاس رہے۔ سارے ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جب تک بیمار ہیں، اللہ نے جب تک آپ کو اللہ شفا نہ دے دے، اس وقت تک آپ حضرت عائشہ کی یہاں رہیں۔ اگر اللہ شفا دے دے تو پھر ہم سب کا جو ترتیب ہے وہ ترتیب جاری کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی یہاں 1 ہفتہ رہے۔ پیر کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گئے، اور اگلے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اللہ سے مل گئے، یہاں سے پردہ فرما گئے۔ یہ 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور بیماری اور بڑھتا جا رہا ہے، اور بیماری کی حالت میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو نہیں بھولتے تھے، بول نہیں پا رہے تھے، لیکن نگاہ مسواک کی طرف تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ایک اور صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھا، جب آپ کی نگاہیں مسواک کی طرف تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا آپ مسواک فرمائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے دانت سے چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر مسواک مل دی۔ اور یہ بہت ہی بڑی خوش قسمت ہے کہ سب سے اخیر لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں جو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کا لعاب آپ کے منہ میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 دن دنیا سے پردہ فرمانے میں باقی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنووں کا پانی منگایا۔ 7 کنووں کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ تھوڑا تھوڑا پانی 7 کنووں کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کوئی ٹب نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا سکتے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے وہ ٹب منگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیٹھ کر اپنے کرتا اتار کر تہبند باندھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے تاکہ بخار کی شدت کم ہو جائے۔ یہ واقعات ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے بعد 2 صحابی کے سہارے، ایک عبداللہ ابن مسعود اور ایک اور صحابی ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینا شروع کیا، اور کہا کہ اے لوگوں، آج جس کا بھی حق ہے، آج جس کا بھی معاملہ ہے، آج ہم سے لے لے، جس کا بھی قرض ہے وہ قرض آج ہم سے لے لے، کل قیامت میں دینے کی طاقت میرے پاس نہیں ہوگا، اس لیے آج ہم سے جس کا بھی بدلہ ہے، اگر کسی کو میں نے ایک ڈنڈا بھی مارا ہے، کسی کا پیسہ میں نے لیا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، آج آئے اور ہم سے بدلہ لے لے۔